اور صحافی ملٹی لنگوئل شخصیت جناب خورشید پرویز صدیقی صاحب ان کے پہلو میں بیٹھے ہمارے سینئر کالج ڈوما میں جو بہت دنوں تک رہ چکے ہیں مسعود جامعی صاحب، ان کے ساتھ ہمارے بغل میں بیٹھے جیلو میں ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر ایوب صاحب اور پرنسپل صاحب اس کے لحاظ ان کے پہلو میں ہمارے دوست اور ہمارے ہمدم ڈاکٹر ابرار صاحب، جن کے دامن تاثیر سے جیل کالج دھروا آباد ہے، بہت محنتی آدمی ہیں۔ ان کے پہلو میں ہمارے خلیفہ سکسیسر، میں جب پی ایچ ڈی میں چلا گیا پی جی میں تو پھر وہاں غالب نصر صاحب ہیں، ان کے بغل میں ہمارے بھائی یہ ابھی تقرری ہیڈ ماسٹر کے طور پہ لاتحاق ہو گئی ہے مرشد صاحب، اور سامنے ہمارے عزیز شاگرد اور ہمارے ہمدم جن کی آواز آپ سماعت فرما رہے تھے، روزنامہ الحیات کے مالک ڈاکٹر نعیم رحمت اللہ فیضی صاحب، ان کے بعد غلام شاہی صاحب ہمارے عزیز بہت قریب، ہمارے عوامی نیوز کے نامہ نگار رشید صاحب ہمارے بہت قریب، نصیر اختر صاحب ہمارے لیجنڈ فگر یہاں پر، نوشاد صاحب جو ای ٹی وی کے لیے اور بعض میں دوسرے اخبارات نہیں، دوسرے الیکٹرانک میڈیا کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کے بغل میں ایک تہذیب کے وارث میں بیٹھے ہوئے ہیں ساجد صاحب، جو ہزاری باغ سے ہیں، ان کے دامن سے بہت ساری یادیں ان کے خاندان کے لوگوں سے یہاں جا کر جڑی ہیں، اور وہ تمام لوگ مکرم صاحب جو وہاں پر بیٹھے ہیں، شناواز صاحب اور دوسرے عزیز و حضرات، صالح صاحب، پھر یہاں پر فروغ اردو کے سیکرٹری صدر اقبال صاحب، اور وہاں تسلیمہ اور پیچھے شکیلہ جو دونوں پروفیسر ہو گئی ہیں اور وہاں پہ تعلیم دے رہی ہے، درس دے رہی ہیں، اس کے بعد بہت سارے ریسرچرس وغیرہ جو اس طرح بیٹھے ہیں، سبھی کو میں بہت پرخلوص طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ اپنے دامن میں چھپا کر وہ ستار لائے ہو تو دوستو خوش آمدید، ساتھ میں خوش آمدید۔ ساتھیوں، لاتا ہے تیرا نظارہ ہے ہندوستان، مجھ کو عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، اور ان فسانوں میں اردو کی تاریخ بھی ہے، اردو کی تعبیر بھی ہے، اردو کی تفسیر بھی ہے، اور ان تفسیر سے ہندوستان میں صرف سلطنت مغلیہ کی تاریخ جڑی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ ساری تاریخیں جڑی ہوئی رہتی ہیں۔ کل میں جب وہ اخبار میں ہمارے مقالات آ گئے ہیں، اس کے بعد ایک لفظ خیال آیا مجھے کہ صرف 27 تاریخ 1822 سے ہی ہم اردو صحافت کی تاریخ یا اردو اخبار نویسی کی تاریخ یا اردو خبر نویسی کی تاریخ یا اردو نامہ نگاری کی تاریخ یا اردو میں رسالدار نگاری کی تاریخ کو ہم قید کرتے ہیں، تو اردو کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ ہم اس سے پہلے پورے جب سے اردو پہلے دیکھتے ہیں کہ پورے نگر میں اردو اس وقت سرکاری زبان تھی، اور قطب شاہی دور سے پہلے، عادل شاہی سے دور سے پہلے صحافت نگاری تھی، تو یکلخت مجھ کو ایک جھٹکا لگا، اور ہم لوگوں نے یہ ماننے پہ، ہم خود ماننے پر مجبور ہو گئے کہ 27 مارچ 1800 پہلے کی ایک روشن تاریخ اردو صحافت نگاری کے ساتھ، اردو اخبار نویسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اسی کا ایک مضبوط لفظ رسالدار ہے، جس میں بھی اردو صحافت نگاری کی تاریخ ہے۔ تو ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں اکثر نو پھر سے اپنے آپ کو ری تھنکنگ کرنی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے جو فارسی ادب کی تاریخ کے ساتھ اردو ادب کی تاریخ ہے، اس سے پہلے عربی ادب کے ساتھ اور ترکی ادب کے ساتھ اردو ادب کی تاریخ ہے، اس کو ساتھ، اس کو یکلخت کر کے، اس کو مشترک کر کے، اس کو کیمیا بنا کر ہم اردو ادب کی تاریخ پہلے سے دیکھیں گے۔ پہلے یا نذیر کی تاریخ ہو، یا کبیر کی تاریخ ہو، یا خود امیر کی تعمیر خسرو کی تاریخ ہو، اور اس سے پہلے ملا وجیہ کی تاریخ ہے، تو ہر زمانے میں اخبار نویسی اور نامہ نگاری تھی۔ تو ہم لوگ جو یہ کولونیل ہسٹری میں اردو کی تاریخ دیکھ رہے ہیں، وہ 1822 کولونیل ہسٹری میں ٹو لنگول، دو لسانی، عربی میں، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی یہ جامع جہانما کی شروعات ہوئی۔ بہت سنجیدہ بات ہے یہ کہ وہ زبان بیچ میں جب نہیں نکلتی تھی اردو میں، تو پھر فارسی میں نکلنا شروع ہو گئی، جو حقیقت نکالتے تھے اور صدا سبلاد نکالتے تھے۔ اس سے پہلے کی تاریخ پر خورشید پرویز صدیقی کا ایک بسیط مقالہ ہے، جس کو ہم لوگ پڑھ کے مستفید ہو سکتے ہیں، اور خود یہاں پر ادب کی تاریخ کا ایک بتاور شخصیت تشریف فرما ہے، جس کو خورشید پرویز صدیقی کرتے ہیں۔
تو بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں. ڈائمینشنل شخصیت ہے یہ, ان کی ذہانت بھی عبقری ہے. ابھی اس عمر میں جب یہ گر گئے تھے وہاں پٹھوریا میں, اس کے بعد بھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو یاداشت کمال کی یاداشت. اور میں تو یہ مانتا ہوں, ان کے والد صاحب بھی پولیس کپتان ہوا کرتے تھے, میں تو یہ مانتا ہوں کہ ان کی انگریزی زیادہ بہتر ہے اردو سے. ایک باضابطہ یہ نکالتے تھے یہاں سے شجرات, خورشید پرویز صدیقی صاحب, وہ سب محفوظ ہے حیدر کے پاس میں. تو انہوں نے خورشید صاحب کے داغے کے نام سے رحمت سے میری لمبی گفتگو ہوتی تھی کہ جو کچھ خورشید پرویز صدیقی فسادات کے خلاف, کامنلزم کے خلاف, کامنل فاسزم کے خلاف لکھ رہے ہیں, اس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. ربط یہ بات ہے. تو یہ خاص طور پہ ایک بڑی چیز ہے, اور کوئی نہیں, ان کے پاس بہت پیسے بھی نہیں ہیں, لیکن ذہانت کی جو بلندی ہے, آواز میں جو گھنگرج ہے, اور قلم میں جو انہوں نے دانت لگا رکھا ہے وہ کاٹ دیتا ہے. بڑی شخصیت ہے. اس سے پہلے 1967 میں پچھلے دنوں جب پریس کلب میں نشاط بھائی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ بدگمانی بھی پیدا کی جا رہی تھی کہ ہم پہلے صحافی ہیں, ہم پہلے صحافی ہیں. خود کلامی اور خود ستائی بہت اچھی چیز نہیں ہے صحافت کے لیے. صحافت معروضیت چاہتی ہے, صحافت آبجیکٹیوٹی چاہتی ہے, صحافت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. آپ جان لیجیے کہ یہ جو پریس میں یہ جو گودی میڈیا چل رہا ہے, ڈائریکٹ میڈیا چل رہا ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا جو چل رہا ہے نوشاد بھائی, یہ آج نہ کل ختم ہو جائے گی. لیکن حروف جو کالے رنگ سے لکھے گئے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. جو خطاطی کی گئی ہے انقلاب کی صورت میں, اردو بازار کی صورت میں, اردو اخبار کی صورت میں, یا صادق الظفر کی صورت میں, وہ ختم نہیں ہو سکتی. اور مان لیجئے کہ کل ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ کا خاتمہ ہو جائے, زبان کا خاتمہ ہو جائے, لیکن پتھر پر جو خوبصورت خطاطی تعریف کی کر دی گئی ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. پتھر پر خوبصورت تاریخ کی خطاطی کا نام اردو صحافت کی تاریخ. اس لیے ناظرین و حاضرین, جن لوگوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا اور اس جلسے میں تشریف لانے کی زحمت کی, میں ان کا ممنون اور شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کہ بیٹل آف پلاسی ہو اس وقت بھی اردو, اس کے بعد بیٹل آف پلاسی سے ہم دیکھتے ہیں غزالہ تم تو واقف ہو, کہو مجنوں کے مرنے کی, دیوانہ مر گیا لیکن کہ ویرانے پہ کیا کسی. ستا کی حشمت و عظمت جو کچھ بھی تھی کافی فرنگیوں نے تدبیر کی. ان سبوں پر ایک ایک شعر پہ پھانسی لگا دی جاتی تھی. کتنے سینسیٹیو اشعار ہوتے تھے, اور یہ اشعار جو ہے اردو اخبارات کی زینت ہوتی تھی, اس جس کو سونے کے پانی سے لکھا جاتا تھا. اور وہ صورت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس جو اردو صحافت کی تاریخ ہے وہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے, اور اس کی نظیر ہندوستان میں صحافت کی تاریخ میں نہیں ملتی. وہ صرف 200 سالہ یا 300 سالہ تاریخ ہے جو صرف اردو صحافت کی تاریخ ہے. بعد میں دوسری زبانوں میں اردو صحافت کی شروعات سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہکی اور بنگال گزش کے نام سے, اور پھر بعد میں جب ہم لوگ تحریک آزادی ہند کے طور پہ ہمارے صحافی قربانی دے رہے تھے اور پھانسی پہ لٹک رہے تھے, تو اس وقت پیرلل اردو صحافت بھی تھی. بعد میں 1 سال تک میرے بڑے بھائی استاد محترم خورشید پرویز صدیقی نے اپنے اخبار میں میرے خلاف لکھا, لیکن کبھی بھی ہم نے زبان پہ جنبش نہیں کی. ان کی میری پتوہو کا میرے یہاں ایگزام پڑا تو میں نے روم میں بیٹھایا ان کو اور ان کے بچے کو. پھر میرے یہاں جب پی جی میں گئی تو کہیں نہ کہیں لغزش ہو جاتی ہے اور کنٹراڈکشنز ہوتے ہیں, لیکن اس سے کسی کی بڑی شخصیت ختم نہیں ہو جاتی. اس لیے خورشید بھائی کو ہم اتنا ہی محبوب رکھتے ہیں, ان سے اتنی ہی انسیت اور محبت کرتے ہیں جتنی کرنی چاہیے تھی. ساتھیوں, میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اردو صحافت کی تاریخ میں ایک نام ظفر علی خان جو زمیندار نکالتے تھے, ان کا نام مجھے سب سے زیادہ اسٹرائک کرتا ہے. جب میں بہت ساری چیزیں پڑھتا ہوں آرکائیوز میں, تو ظفر علی خان کو میں سر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال سے کم ذہین نہیں مانتا. ظفر علی خان کے زمیندار اگر وہ صحافت نہیں کرتے تو علامہ اقبال سے بڑے پوئٹ ہوتے, علامہ اقبال سے بڑے نثر نگار ہوتے.
یہ بات کئی لوگوں نے کہی, ابو صدیقی نے بھی آج کے اردو ادب میں یہ بات کہی, میں وہیں سے کوٹ کر رہا ہوں اس کو. اسی طرح سے آپ دیکھیے یہ ماحول کراچی کی ہے, یہاں پر بھی خون کا دریا بہا ہے, تمہارے شہر سے جب بھی بہا ہے خون کا دریا, ہمارے دل سے بھی ہو کر گیا ہے خون کا دریا. تھوڑی بات ہمارے یہ غلط مارکیٹنگ ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بالکل سر, ہمارے دل سے بھی ہو کر گیا ہے خون کا دریا. 1857 کی بغاوت میں جب ہندوستان کی تہذیب حالات کے طوفان میں ڈگمگا رہی تھی, اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ناخدا کے طور پہ سر سید آئے اور علی غضب انہوں نے نکالا, تہذیب الاخلاق نکالا, بہت امپریلزم کے سپورٹ بھی نکالا. ہم سر سید کی تائید آج بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد حسین آزاد کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ جب خونی دروازہ کے سامنے, جو ظفر علی مارگ ہے خورشید بھائی, ابھی خونی دروازہ کے سامنے جب ہندوستان کے مجاہدوں کو قطار میں لگا کر رائفل کی گولی ماری جا رہی تھی, اس وقت محمد حسین آزاد وہاں پر موجود تھے. اور محمد حسین آزاد کو اشارے میں مولوی محمد باقر نے کہا کہ تم چلے جاؤ. اس وقت وہ اپنے جامع شہادت کو نوش فرمانے سے پہلے مولوی محمد باقر نے نماز ادا کی, اور نماز ادا کرنے کے بعد جو طریقہ تھا ان کو گولی مار دی گئی. ایک روایت کے مطابق ان کو توپ میں آگے سے باندھ کر, جس کی تصویر وہاں پہ پریس کلب والوں نے لگایا تھا, جس کی تصویر ہے کہ ان کو توپ سے اڑا دیا. مولوی محمد باقر کا جو اخبار ہے, اردو اخبار, دہلی اردو اخبار, یا پھر وہ مضمون میں آیا ہندوستان پربھات خبر دوسرے میں, مولوی محمد باقر کا جو اخبار ہے وہ اخبار خود انگریزوں کا تھا. اور دہلی کالج میں جو اس وقت کے پرنسپل ٹیلر تھے ان کا اخبار تھا وہ. اور پتھر تبا جعفر کے نام سے, پتھر پہ جو اخبار نکالے کی تہذیب اور روایت رہی ہے اس کو تبا, اور تبا جعفر کے نام سے وہ اخبار اردو اخبار کے, دہلی اردو اخبار کے نام سے پہلے نکلا, اور ٹیلر نے وہ گفٹ کیا تھا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر کو. اور اس کے بعد حالات اتنے بگڑ گئے کہ بہت سارے دستاویز انہوں نے, ٹیلر نے دے دیا تھا, پرنسپل ٹیلر نے, جو دلی کالج کے پرنسپل تھے, جو ابھی بھی کالج موجود ہے. اب اس کالج کا نام کر دیا گیا ذاکر حسین کالج. وہ کالج دلی میں ابھی بھی ہے, جو اب اس کا نام اس سے پہلے دلی کالج سے پہلے اور مدرسہ غازی پور اس کا نام ہوا کرتا تھا شروع میں. تو پوری تہذیب اور تاریخ رہی ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. ٹیلر کو جب وہ کاغذ دینے گئے تب ان کی اریسٹنگ کر بابر, اور اس کے بعد ان کو سزا دی. تو اردو صحافت اور صحافت کی دیانت داری اتنی تھی اور شفافیت اتنی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ میں ٹیلر کو جو کاغذات ایسٹ انڈیا کمپنی کا اور ملکہ وکٹوریا کی علامت ہے جو ٹیلر کے پاس تھی, میں ہڈسن کو جو اس وقت دلی میں کپتان تھے کو دینے جاؤں گا تو مجھے اریسٹ کر دیا جائے گا, اور اریسٹ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے پھانسی دے دی جائے گی. تو بہت تاریخ سازگار ہے. یوں فسانی کے ان حالات میں جب دلی کے حالات بہت اچھے نہیں تھے تو یہ ساری چیزیں علی گڑھ میں اور آگرہ میں آگرہ اخبار کے نام سے اور ہر جگہ پہ اخبارات نکلتے تھے. لیکن خاص بات یہ تھی اس وقت کہ جو اخبارات نکلتے تھے اس میں بہت سارے اخبارات کے مالک, 60% اخبارات کے مالک ہمارے جو اہل حنود ہوا کرتے تھے. ان میں نول کشور کا نام, جن کو میں بہت احترام سے دیکھتا ہوں کہ نول کشور پہ ابھی بھی کام نہیں ہوتا ہے. جب میرا تبادلہ پی جی میں ہوا تو میں نے یہ قصد کیا کہ جہاں کام ریسرچ نہیں ہوئے ہیں اس پر میں کام کرواؤں گا. یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ افسانہ نگاری پر, جھارکھنڈ کی افسانہ نگاری پر, جھارکھنڈ کی نظم نگاری پر کام کرا کے اتنا کچرا جمع ہو گیا کہ نکالنا مشکل ہو جائے گا وہاں ڈپارٹمنٹ. تو جہاں کام نہیں ہوئے, منشی نول کشور پہ کام نہیں ہوئے ہیں, پرکاشانند پہ کام نہیں ہوا ہے, شردھانند جیسے صحافی پر کام نہیں ہوا ہے, بندے ماترم کے نام سے اردو میں اخبار لالا لاجپت رائے لاہور سے نکالتے تھے, بندے ماترم میں کام نہیں ہوا ہے. ہاں یہاں بھی ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں, یہ جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ اس انجمن اسلامیہ
کی عمارت ہے اور بلندی ہے، اور اس بلندی سے ہندوستان کے نہیں جھارکھنڈ کے مسلمانوں کی شخصیت وابستہ ہے۔ یہ عمارت جبار صاحب کے وقت میں تعمیر ہوئی، جب یہاں پر تھے صدر جبار صاحب کے وہ پی اے ہوا کرتے تھے ابرار بھائی کے ماموں، جن کا نام سمر الحق صاحب تھا، اور زین کمپلیکس جو ہو گیا آپ کو وکرام چوک پر کے سامنے ان کا گھر ہے۔ ان کے یہاں سے تو ساری کتابیں انہوں نے مجھے اکرم نے گفٹ کر دی، ان کے والد صاحب کی جو کتابیں تھیں میں جا کے یہاں خاک سے اور غبار کے بیچ سے میں نے کتابیں لے کے اپنے یہاں محفوظ کر دی کہ آج نہ کل پھر کہیں جائیں گے کہ اکرم کا تعلق ہے اردو سے، لیکن اس سیف کا تعلق اردو سے نہیں رہا۔ تو یہ چیزیں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں مولانا آزاد کی بڑی مہربانی تھی جو مدرسۃ العلوم کے وقت اس وقت قیام ہوا، اور ہندوستان میں مولانا آزاد کی تاریخ ہے جو صحافت کی تاریخ ہے وہ بھی بہت دلچسپ تاریخ ہے۔ اردو معلّہ کے حوالے سے حضرت موہانی کی جو تاریخ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کامریڈ اور ہمدرد کے تعلق سے جو آپ کے محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر جیسے لوگوں کی تاریخ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ گول میز سمیلن میں گول میز کی جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں انگریز حضرات مولانا آزاد کی انگریزی کو سننے کے لیے اپنے پاس ڈکشنری رکھتے تھے۔ مولانا آزاد کی انگریزی، یہ شوکت علی مولانا محمد علی جوہر کی انگریزی ایسی تھی۔ تو یہ ہمدرد اور اردو معلّہ اور کامریڈ اور ہمارا الہلال اور البلاغ کی تاریخ کے ساتھ ساتھ جو بیونڈ تاریخ ہے، اس کے باہر کی جو اردو کی تاریخ ہے جو صحافت میں ہے، اردو کے اس میں ادب جو صحافت میں ہے اس پہ کام بالکل نہیں ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں دستاویز کی صورت میں یا تو خدابخش لائبریری میں یا مولانا آزاد لائبریری میں یا لٹل لائبریری جرمنی میں یا پھر آپ کا نیشنل لائبریری کلکتہ میں اسی طرح سے پڑے ہوئے، اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہن نہیں جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ نوجوان جو ہے انجمن فروغ اردو کے ان کے تعلق سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اسکالرشپ اپنے بچوں کو کہیں سے لا کے دلوائیں اور اردو صحافت پر بیشتر زیادہ سے زیادہ کام کروائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو صحافت میں بہت زیادہ بہت زیادہ ڈائمنشن ہے جس پر کام نہیں ہوا ہے۔ بار بار یہاں پہ اس طرح کا پرچی بھی آ گئی ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو پھر گفتگو ہوگی اور پھر باتیں ہوں گی۔ کرنا چاہیں تو اس کی ماہانہ قیمت 3 روپیہ ہے، وہ دے کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اردو کا ضمیمہ بھی شامل ہوگا، اس لیے یہ بات صاف ہے کہ 1822 بدھ 27 مارچ کو فارسی کا اخبار نکلا جس کا ضمیمہ جامع جہاننما تھا۔ لیکن بہرحال یہ ٹیکنیکل سوال ہے، اس کے جھگڑے میں نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ باقر صاحب کا ذکر بہت ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ان کا حق ہے، ان کے نشانات ہیں اردو پر، اردو صحافت پر، لیکن ایک شخص کا ذکر نہیں ہوتا اور ایک اخبار کا، ان کے اخبار کا ذکر بھی نہیں ہوتا، اور وہ اخبار ہے پیام آزادی۔ اس اخبار کو نکالا تھا مرزا بیدار بخت، جو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ناتی تھے، اور اس اخبار کی آگ کیسی تھی اس کا اندازہ آپ اسی سے کر سکتے ہیں کہ سر ہنری کاٹن نے اپنی کتاب انڈین اینڈ ہوم میموریز صفحہ 280 پر لکھا ہے کہ یہ اخبار 2 دھاری نہیں 4 دھاری تلوار تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، اور اس کی سزا یہ تھی کہ جب دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو جس شخص کے گھر سے پیام آزادی کا ایک شمارہ بھی نکلا اس کو دلی چاندنی چوک پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ مولوی باقر صاحب کے اخبار سے بھی زیادہ آبدار اور دھاردار اخبار تھا۔
की सजा दी गई। लेकिन उससे कबल वहाँ के कमिश्नर ने कहा कि इसको ऐसे नहीं मारना है, ये मुसलमान है, इसलिए इसको नंगा करो और इसके पूरे जिस्म पर सुअर की चर्बी भरो और उसके बाद तब इसको गोली मार के मारूंगा। तो ये थे मिर्जा बेगम वक्त। लेकिन अफसोस ये है कि इससे हमारी आबादी। बचपन में जब कोई मुझसे पूछता था कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो दूसरे बच्चों की तरह मैं नहीं कहता था कि डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा। मैं सीना फुलाकर कहता था कि सहाफ़ी बनूंगा। सहाफ़ी बनने का मौका भी मिला। मेरे मामू हुजूर नागपुर मेल निकाल रहे थे, मैं उसका सब एडिटर था और अखबार में उनके साथ काम करता था। लेकिन मेरा काम ये था कि लेथो प्रेस हुआ करता था, बहुत भारी सा एक पत्थर, अब पत्थर में छपाई होती थी और हैंडल घुमाने का काम हम करते थे। बोलते थे मामा ये जो है इस सब एडिटर है, तो क्या करवा रहे हैं? तो बोला हम भी तो एडिटर है, लिखेंगे हम लोग तो छापेगा कौन, हम ही लोग को छापना भी पड़ेगा। तो एक ये तजुर्बा हुआ था। फिर दूसरे जब हम पटना गए तो कुद्दूस जावेद साहब मेरे बड़े भाई ये एडिटोरियल लिखते थे 5 रुपया लेकर के। स्टूडेंट थे और 5 रुपया में जो है एडिटोरियल लिख करके दिया करते थे। और फिर इत्तफाक से अखबार के एडिटर भी हो गए गारों के, जो सिपाही नबी साहब निकालते थे, जानते होंगे खुर्शीद साहब। एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठे रहते थे बड़े शान से, और कोई दूसरा बैठ जाता था तो बड़ी नाराज होते थे, एडिटर की कुर्सी है। इज्जत थी उनकी। हम लोग जब निकलते थे बाहर तो बहुत लोग सलाम करते थे, और जिस होटल में खाते थे तो और जोर से सलाम कर देता था। बोला भैया बड़ा जोर से सलाम किया। बोला अरे क्या बोले, यही खाता चलता है। और उर्दू के एडिटर को तो जानते हो कि महीना में तनख्वाह नहीं मिलता है, तो 3 महीने 4 महीने में तनख्वाह मिलता था। तो हम जो है फिर अपना हौसला जो है मेरा ख़त्म हो गया और हम बैंक में जा करके जो है नौकरी करने लगे। लिखने पढ़ने का शौक़ था तो फिर वही हिसाब किताब अपना जो है तमाम चीज़ें करते थे। वही चल रहा था। जाने की देर हो रही है और अभी क्या है कि हम भी आखिरी ही पैराग्राफ जो है बोलेंगे। और वैसे तकरीर मेरी बड़ी है और जिनको सुनना होगा तो बुला लीजिएगा, नाश्ते में तो पूरी तकरीर सुन लीजिएगा, चाय में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सही बात ये है कि अभी जो बातें हम लोग कर रहे थे, पूरा जो है उर्दू सहाफ़त की तारीख पूरे हिंदुस्तान की और झारखंड की एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। लोगों ने मेहनत किया है और किस तरह से लोग खून पसीना जो है एक करके और मेहनत करके अखबार निकाला करते थे, उनका एक दस्तावेज ये अपने आप में एक कमाल की चीज़ है, एक तारीखी दस्तावेज है। लेकिन अभी जो बात हो रही थी कि इसके अलावा जो अभी के हालात हैं, पूरे हिंदुस्तान में अखबारों का सर्कुलेशन कितना है, उसमें एक उर्दू अखबार का जो है कितना हिस्सा है, ये जानना पड़ेगा हम लोगों को। और ओपिनियन मेकिंग में उर्दू अखबारों का क्या हिस्सेदारी है, ये भी समझना होगा। और उर्दू अखबार से जुड़े हुए लोगों के, खास तौर से सहाफ़ियों के क्या हालात हैं, जैसा अभी बता रहे थे सदी साहब की, इन तमाम चीज़ों को जानना पड़ेगा। अखबार किनका है, जो टेंडर लेकर के आते हैं उनका है या जो सहाफ़ी लिखते हैं उनका है। और ज़्यादातर समय लोगों का जो जाता है वो जाता है पीआरडी के दफ्तर पे, लिखने पढ़ने वालों को यहाँ नहीं जाता है। खुर्शीद परवेज साहब हमारे दरमियान है, यकीनन अगर अंग्रेजी के होते तो ये खुशवंत सिंह होते हैं, ये जानता है। उनके कलम में जो ताकत है ये कौन नहीं जानता है। खुद सबरुल हक साहब जब लिखा करते थे तो याद है कि एक बार जो है हटिया के जो है चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट की दावेदारी जो है अमानत अली साहब थे और अली इमाम साहब थे, और दोनों ने कहा कि अगर इनको नहीं मिलेगा और निसार खान को टिकट अगर मिलेगा तो बेहतर है कि पीएल सिंह को टिकट दिया जाए। तो उन्होंने सुर्खी जमाया था अली नहीं तो बजरंग बली, बहुत मशहूर हुआ था। और इस तरह के वो लिखा करते थे हमेशा जो है आपका जो है फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, एक उनका कॉलम हुआ करता था। इतने बेहतर लिखने वाले लोग और उनसे तमाम लोग सीखते थे। दिलीप दराज थे, एक सेन गुप्ता साहब थे,
اور باقی لوگ جو تھے یہ ان سے آ کر کے سیکھتے تھے، لیکن ان کی حیثیت بڑی خراب تھی. تو ہم کو ایک بار چرچا کرنا ہی پڑے گا کہ ہماری سمسیا کیا ہے، سمادھان کیا ہے. جب یوگانتر لاکھوں میں چھپ سکتا ہے، کیرل کا انوپما جو ہے بنے ون آف دا لارجسٹ سرکولیشن کا اخبار ہو سکتا ہے، ایک ریجنل لینگویج کا اخبار کا، تو ہمارا اخبار بہتر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کے ریجن زیادہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے اخباروں میں کام کرنے والے لوگوں کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ 25% جو ہے آپ کا ایڈورٹیزمنٹ، سرکاری ایڈورٹیزمنٹ جو ہے ریجنل اخبار کو اور اردو اخبار کو دیا جائے گا، کہاں دیا جاتا ہے؟ ابھی کہہ رہے تھے کہ اردو میں جو ہے ایڈورٹیزمنٹ چھپے گا، وہ کہاں چھپتا ہے؟ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہے. بیٹھ کر کے چرچا کرنا پڑے گا. سرکار سے جو ڈیمانڈ کرنا ہو کر لیجیے، لیکن ہم کو خود بھی اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی غلطی کیا ہے. ایک سے اخبار پڑھتے ہیں پان کے دکان میں، اب 25 آدمی جو ہے کبھی ایک پڑھنا اس کے ہاتھ میں، ایک پڑھنا اس کے ہاتھ میں، یہ جو کرتے ہیں تو اس سے ذرا چھٹکارا پانا چاہیے. نصیر افسر صاحب ہیں، بڑے شاعر ہیں، خود ہی لکھتے ہیں، خود ہی پڑھتے ہیں، خود ہی سر دھلتے ہیں. دوسرا آدمی جو ہے دیکھیے نہیں رہا ہے. یہ جو دقت ہو رہی ہے، دشیت کمار جو ہے وہ دیوناگری لپی میں جب لکھا اردو کرتا ہے تو میں نے اس کا جو ہے کئی ایڈیشن 5,000 اور 10,000 کا چھپ گیا. تو ہم کہاں مانے بتائیے نا؟ خود ہی سے جو ہے میں نے چھپواتے ہیں، بانٹتے ہیں، بولتے ہیں کہ کچھ لکھ دیجیے. خریدنے والا کہاں ہے؟ خریدار کہاں ہے؟ تو چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم خود ہی بدلیں گے اور انشاءاللہ یہ جو آرگنائزیشن ہے آپ کا فروغ اردو کا، انجمن فروغ اردو، بہت ہی زندہ آرگنائزیشن، بہت بہتر لوگ، نوجوانوں کی ایک جماعت ہے، اور ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے. اگر ہم سب مل کر کے طے کریں گے کہ حالات کو بدلنے کی کوشش کی جائے، مانے اردو بولنے والوں کے حالات کو، اردو زبان کی اور اردو صحافت کی، تو انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ہم اس میں کوشش کریں گے. کیونکہ ہمارے درمیان پروفیسر عبدال صاحب بھی ہے، رضوان صاحب بھی ہے، اور ہمارے جو ہے ناٹک کار ہم لوگوں کے جو ہے جامی صاحب، مانے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پرتھوی تھیٹر میں بھی اس کا ناٹک ہو چکا ہے. پرتھوی تھیٹر جو ہے، جو ناٹک کرنے والوں کا ہم لوگ کے لیے ایک آئیڈیل جگہ ہوتا تھا. ہم لوگوں کو کبھی موقع نہیں ملا، لیکن انہوں نے ناٹک کیا، فلمیں کی ہے، تمام چیزیں کر رہے ہیں. خود ایس علی صاحب بہت ہی جو ہے بڑے ایکٹیو آدمی ہے. اگر تمام لوگ مل جل کر کے کوشش کریں تو حالات کو بدلا جا سکتا ہے. بدلنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. شکریہ. جناب صاحب، ہمارے استاد پروفیسر رضوان نبی صاحب، جنہوں نے اردو سکھائی، انہوں نے پڑھایا ہے. میری جو خوش نصیبی ہے کہ دو استاد، صدر انجمن اور تمام معززین، بالخصوص جو یہاں خواتین اور ہماری بہنیں موجود ہیں. آج اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر انجمن فروغ اردو کی جانب سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. میں ان تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت 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 کامیاب ہے. اس لیے جھارکھنڈ کے سب سے بڑے اردو کے صحافی استاد جو ہیں، جن کے ماتحت رہ کر کے ہم لوگوں نے صحافت سیکھی اور جھارکھنڈ میں صحافت کی لو کو جگایا. آج جتنے چراغ جل رہے ہیں سب خورشید پرویز صدیقی صاحب کی دین ہے. انہوں نے بات پکڑ کر کے سکھایا ہے. تو میں ممنون و مشکور ہوں بھائی، آپ لوگوں نے اعزاز دیا ہے، انہیں اور بلایا اور یہ پروگرام منعقد کیا ہے. اور دو چند باتیں یہاں آئی اردو اخبارات کے حوالے سے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو اخبار کے مالک اور مدیر کی حیثیت سے کہ ہم لوگ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے ہیں. یہ بات ایک دم غلط ہے. اگر مجھے لوگ جانتے ہیں تو گزشتہ 15-20 برسوں سے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، بااختیار بنانے کے لیے میں اور میری بیوی پیش رہے ہیں اور پروگرام چلاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ اردو کے لیے خود انجمن فروغ اردو کے ذمہ داران بتا سکتے ہیں
کہ میں پیش رہتا ہوں کہ اردو کا فروغ ہو، اردو کی بقا کیسے ہو. تو اس کے لیے جو حد تک امکان ہوتا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، لوگوں کا پال کرتے ہیں. تو یہ کہنا اکثر کہ بھائی اردو والے کچھ نہیں کرتے ہوں گے، یہ میں نہیں کرتا، لیکن میں کرتا ہوں. دوسری چیز کہ اردو اشتہارات جو ہندی میں، اردو اخبارات میں ہندی اشتہارات یہ چھپ رہے ہیں، اردو میں کیوں نہیں چھپ رہے ہیں؟ تو گورنمنٹ نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ اردو میں نہیں چھاپنا ہے. اس کی ایجنسی چارج 15% جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہندی میں چھاپیں. تو اردو مالکان ایک تو 15% رقم بھی ادا کریں اور اردو میں پھر بحال کر کے لوگوں کو اردو میں اس کا ترجمہ کروائیں. یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ 2-4 اشتہارات ملتے ہیں اردو والوں کو، ہندی اخبارات کی طرح نہیں ملتے ہیں. تو یہ ایک مشکل ہے. اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے رسائی آپ لوگ کریں گے، اپروچ کریں گے اور اس حوالے سے آپ بات کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. ہم خود چاہتے ہیں کہ 2-4 لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. تو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ اگر یہ آپ کام کرواتے ہیں کہ ایجنسی چارج وہ ختم کر دیں تو میں 2-4 لوگوں کو روزگار دوں اور اردو میں اشتہارات شائع ہوں گے. یہ میں یقین دلاتا ہوں. اور میں زیادہ وقت دینا نہیں چاہتا. یہ السلام علیکم. اور اس منچ پر وراجمان ہمارے چھوٹے بھائی جو کہ میرے ساتھ بہت برس تک جین کالج دھروا میں کام کیے اور اس سے پہلے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اردو وبھاگ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے. تو ان کا بھی میں استقبال کرتا ہوں. ایک اور بغل میں چھوٹے بھائی ہیں، تھوڑا شرارتی ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ایوب، ہے نا. یہ نوئیڈا کالج میں مجھے بہت چیٹی کاٹتے تھے، میں پریشان ہو کے نے پی جی ٹرانسفر کرا دیا. ابھی خرچی میں. اور ایک چھوٹے بھائی اور ہے کالج میں بہت ناستر چلاتے ہیں، ڈاکٹر ابرار احمد، جن کو میں نے کالج کا پرسر بنا دیا، فائنانس آفیسر. اور ایک بھائی ہیں نستر علی میرے کالج کے، کل ایک درخواست لے کے آئے کہ میرے اردو بھاشا کے کئی برس پر ایک سنگوشٹی میں جانا چاہتا ہوں. میں نے نستر کو کہا کہ تم ایک دن نہیں، تم 365 دن ڈیوٹی لیو لے سکتے ہو اردو کے نام پر. اردو ہے تو جان ہے، اردو ہے تو زندگی ہے، اردو ہے تو جہاں ہے، اردو ہے تو فکر ہے. اور زیادہ تقریر نہیں کروں گا کیونکہ بہت خوشبودار آ رہی ہے. میں پنڈت آدمی ہوں، شیخ ہوں، وہ خوشبو اور میرے ذہن میں جو ہو رہا ہے میں جان رہا ہوں. میں آج میں کہوں گا کہ ہندی فلم میں دیکھیے ایک آفتاب ہو، چودھری کا چاند ہو، بالکل اردو میں پورا کرنا ہے. نہ چھٹکو جرم سے پانی، ہے نا. تو ایک موتی تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری جو سنسکرتی ہے، ہماری جو گنگا جمنا کی جو تہذیب ہے اس میں اردو ہے. اور اس آیوجک کو میں کہوں گا کہ میں جب تک زندہ رہوں، آپ جب تک بلاؤ، جب تک کفن نہیں اڑو، آپ میرے کو بلاؤ. بہت شکریہ سر. یقیناً جھارکھنڈ میں انہوں نے جو کارنامہ انجام کیا ہے صحافت کے لیے، وہ قابل فراموش نہیں ہے، بلکہ اسے سنہرے الفاظ میں لکھے جائیں گے. ہمارا مقالے کا عنوان ہے اردو صحافیوں کے مسائل اور ان کا حل. صحافت کیا چیز ہے، کیسی ہے، کیا ہے، کون سی بلا کا نام ہے، سب آپ لوگ جان چکے ہیں. لیکن بس 2 سے 3 منٹ کے اندر میں ختم کرنا چاہتا ہوں. صحافت ایک معروضی لفظ ہے جو مشترکہ واقعات یا پھر سانحات جو وقوع پذیر ہوئے ہوں ان کا احاطہ کرتی ہے. اس کے زمرے میں خبر نگاری، خبر نویسی، رسالہ سازی، میگزین، اخبار، ٹیلی ویژن، ریڈیو، سوشل میڈیا، ڈائریکٹ میڈیا وہ کہ مشترکہ طور پر جملہ الیکٹرانک میڈیا اور ڈائریکٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کے ساتھ میڈیا آتے ہیں. اور نزدیک کے واقعات کی ترجمانی صحافت میں ہوتی ہے. واقعہ کیوں، کب، کیسے، کہاں ہوا.
کا نامہ نگار کس حد تک اپنے اندر جذب کرتا ہے، ان ساری باتوں کو اپنے اہم فن صحافت کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہر چند کے میری گفتگو اردو صحافت کے مسائل اور ان کے تدارک سے ہے، لیکن یہاں پر تمام کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں آخری پیراگراف میں آتا ہوں۔ بہت کیا بات ہے پروفیسر۔ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اردو اخبار والے، خاص طور سے توجہ دیجیے گا، جی جی، سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اردو اخبار والے اردو اخبارات کا PDF 10-20 گروپ میں ہر روز شیئر کر دیتے ہیں، اور ان کا یہ مالکان کا معمول بن چکا ہے۔ اردو اخبار کی زبوں حالی میں بنیادی طور پر PDF کی ترسیل جو سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اس کا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ ترسیل کے ذریعے ترسیل کرنے کی وجہ سے اخبار کے خریدار بالکل کم ہو گئے ہیں اور ہاکرز بھی ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہندی اور دوسری زبانوں کے اخبارات کے ہاکرز اور ان کے اخبارات کے مالکان کے ذریعے روزی ملتی ہے۔ یہ ہماری کوئی خوش قسمتی نہیں ہے کہ اپنے اخباروں کو PDF میں قید کر اسمارٹ فون میں منتقل کر دیں۔ اسمارٹ فون والے بھی جس طرح سے PDF آتے ہیں اسی انداز میں اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ کہا کہ بھائی جو پریس کلب میں کاریکرم ہو رہا ہے اس کاریکرم سے پہلے ہم لوگوں کو خود ایک کاریکرم کرنی چاہیے، تو باتیں ہوئی لیکن اس سے پہلے کاریکرم نہیں ہو پایا، کیونکہ اس سے بعد میں بہتر کاریکرم ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسرا امپورٹنٹ بات کی جو نوجوان ساتھی کا کاریکرم کو کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا ایک مشن تھا، ایک ٹارگیٹ تھا جس پر آج بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، کالج یونیورسٹیز میں، کہ لیڈرشپ پیدا ہو، لیڈرشپ کی جنم ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ لیڈرشپ آج ہم کو دکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے آج وہ صحافی بھی ہیں، آج وہ کاریکرم بھی کر رہے ہیں، جلسہ بھی کر رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، کہ اللہ کا شکر ہے۔ پہلا چیز۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ اردو صحافت پہ باتیں ہو رہی ہے، ہم نے اتہاس کو سنا، ہسٹری کو سنا، اور ریسرچ پیپر کو بھی ہم لوگوں نے سنا، اور اچھی باتیں آئیں، لیکن جو کاریکرم کا جو ایشو ہے، بیس ہے، وہ ہے اردو صحافت، اس کی سمسیا ہے اور اس کا سمادھان۔ آج کے ڈیٹ میں اردو صحافی اور ان کے جو صحافت ہے اس پر جو سب سے بڑی جو سمسیا ہے، جو ہمارے اردو اخبار کے مالک اور ساتھی بھی بتاتے ہیں، کہ پہلے اردو اخبار میں جو وگیاپن آیا کرتا تھا، جو ایڈ آیا کرتا تھا، وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آیا کرتا تھا۔ ابھی اس کو انگریزی میں دیا جاتا ہے، ہندی میں دیا جاتا ہے، اور اردو اخبار والے اس کو اسی طرز پر چھاپ بھی دیتے ہیں۔ اردو اخبار میں ہندی میں وگیاپن دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سمسیا ہے جس کو ہم لوگوں کو سرکار کے مل کے سالو کروانا چاہیے، اور انشاءاللہ اس پر ہم لوگ جلدی کام کریں گے۔ دوسرا، ہمارے کئی نوجوان ساتھی ہیں جو ہمارے آرگنائزیشن سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور اردو اخبار میں صحافی کے طور پر وہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کو جو تنخواہ ملتا ہے وہ تنخواہ کافی ناکافی ہے۔ ان کو جو بھتہ ملنا چاہیے، جو انکریمنٹ ملنا چاہیے، جو سادھن سویدھا ملنا چاہیے، جو میڈیکل فیسلٹیز ملنے چاہیے، وہ نہیں ملتی ہے۔ کچھ ہمارے اردو اخبار کے مالک بھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ سرکار آپ کو ہندی جو اخبار ہے اسی کے طرز پر ایڈ بھی دیتا ہے، وگیاپن بھی دیتی ہے، لیکن آپ جو ہے تنخواہ ان کو پورے طور پر نہیں دیتے ہیں، اس کا خیال رکھیں، ان کا حق مالی نہ کریں۔ تیسرا امپورٹنٹ بات کہ جو ہمارے شہر میں جو ہندی اخبار ہیں، جو بڑے بڑے اخبار ہیں اور انگریزی اخبار ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل کاز پر، سوشل ایشوز پر کئی کاریکرم کراتے ہیں۔ جھارکھنڈ رن فور جھارکھنڈ، یا پردوشن کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر، کلچر کو لے کر، کرپشن کو لے کر کئی کاریکرم کو کراتے ہیں۔ لیکن میں پچھلے 2006 سے کام کر رہا ہوں مرواڑی کالج سے نکلنے کے بعد، لیکن میں نے کبھی کسی اردو اخبار والوں کو کوئی بھی سوشل کاز پر کاریکرم کراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کئی بار بولا کہ آپ سوشل کاز پہ کاریکرم کریں گے، آپ اویئرنیس کاریکرم۔ اس سے میں متاثر ہو کر اس میں ہم اخبار میں لکھنا شروع کیا تھا۔ یہ خبر شائع ہوئی تھی اس زمانے میں، نالندہ ضلع میں ایک حصہ مقام ہے، وہاں دنگا ہو گیا تھا۔ دنگائیوں نے، جو سماج دشمن عناصر ہیں، انہوں نے درجنوں دکانوں میں لوٹ پاٹ کی اور عیدگاہ کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ اسی زمانے میں سیتامڑھی میں بھی دنگا ہوا تھا، جو غالباً آپ لوگ کو یاد ہوگا۔ لالو پرساد وزیر اعلیٰ تھے، اس میں یہ خبر میری شائع ہوئی تھی کہ سماج دشمن عناصر سرپرستوں نے درجنوں دکانوں کو نقصان پہنچایا، لوٹ پاٹ کی، ساتھ ہی
ईदगाह को भी नुकसान पहुंचा। तो उस खबर की ताकत को मैं बताना चाह रहा हूँ। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसका ये असर होगा। ज़िला इंतज़ामिया जो उस वक्त नालंदा ज़िला में राजीव गोवा, जो यहाँ का भी चीफ सेक्रेटरी भी थे, उसके बाद अभी सेंटर में है, गलबन वो गृह सचिव है, दाखिला सेक्रेटरी है, और एसके भारद्वाज एसपी थे, सीनियर एसपी। और एक और नाम लेना चाहूँगा, वहाँ पे पहली पोस्टिंग हुई थी अजय भटनागर की, जो यहाँ पे DIG IG थे झारखंड मुख्यालय में। तो उन्होंने मुझे तलाश करवाया कि वो कहाँ है वो साहब। तो जब मुझे खबर मिली तो मैं जब गया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, सिर्फ ये मतलब नालंदा ज़िला ही नहीं बल्कि पूरी रियासत और मुल्क में अमन अमान की बहाली के लिए आप मैंने हमारा ताउन करें। अब जो इंतज़ामिया की जो खबरें हैं, जो कोशिशें हैं, उससे भी आप हाईलाइट करें। तो ये मेरा जो है एक शौकिया जो ये था ये कि वो पेशा में तब्दील कैसे होता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारे घर वाले वालिदैन इस पेशे से खुश नहीं थे, तो मैं 1995 में इसे खैबात किया। आज भी बहुत सारे अखबार की जो तराशा है हमारे नाम से हाईलाइट वो सारे मौजूद हैं। तो मैं पटना में उसकी तैयारी करने लगा BPSC की, लेकिन 3 दफ़ा जब मैं PT में कामयाब नहीं हुआ, तब मैंने IGNOU से जर्नलिस्ट का कोर्स किया। 1 साल में ही 4 पेपर पर मुश्तमिल कोर्स मैंने उसको मुकम्मल किया। और गनीमत जानिए कि उसी ज़माने में ETV उर्दू का वजूद अमल में 1 साल हुआ था। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और 58 लड़कों में जो जामिया, JU, PHU ऐसे लोगों से लड़के वहाँ पे आए थे। और 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए, दूसरे दिन मैंने इंटरव्यू हुए। हमारा इंटरव्यू जो है 2 दफ़ा हुआ। उसके बाद 58 लड़कों में 9 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। उसकी वजह जो है एक तो ये अखबार की जो वो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बात थे लिखने के, उसके अलावा हम तालिब इल्मी के ज़माने में जो तैयारी कर रहा था, वहाँ पे अशोका पैलेस है पटना में, वहाँ लोअर फैकल्टी के तौर पर काम कर रहा था। तो मेरी उस ज़माने में इंग्लिश भी काफ़ी जो है फ्लुएंटली मैं बोला था। तो एक तो इंटरव्यू में जो मैंने फेस किया, तो डिग्रियाँ जो मैंने काफ़ी उन्होंने देखा कि एक तो एक्सपीरियंस भी है, एक बार के तलाशा मैंने पेश किए थे, फिर IGNOU के जो सर्टिफिकेट्स थे PGTMC के वो मैंने पेश किया, इंटरव्यू जो है इंग्लिश में मैंने दिए। तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुए 58 लोगों में 9 लोग। तो एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग तालिब इल्म हैं, एक इस चीज़ को कम तक ना जाने कि उर्दू सहाफ़त जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, कितना इम्पैक्टफुल है आपकी तहरीर पे, आपके खबरों पे, ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ उर्दू सहाफ़त में गया, उर्दू सहाफ़त में गैर मुस्लिम सहाफ़त ने जो किरदार अदा किया है, सहाफ़ियों की कोशिशों का इतने मकासद में कामयाबी हासिल हुई और अंग्रेज़ों को हार का मजहब मिल्लत के फ़र्क किए गए गए, मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बानी किए और आज हमारे मुत्तहिद होकर आज़ादी मुल्क के लिए 1947 इन दोनों जंगों में बाहर करो सकाफत और तकसीम मुल्क का, लेकिन अंग्रेज़ हिंदुस्तानी अवाम को मजहब और चढ़ाने में कामयाब हो गया। हिंदुस्तान में सहाफ़त का आगाज़ बाकायदा एक अंग्रेज़ी अखबार हकीज़ बंगाली गज़ेट, जो 8वें बंगाली ज़बान के अखबार बंगाल गज़ेट, जबकि उस वक्त तीसरा दर्जा उर्दू को हासिल था। जामे जहानुमा के नाम से पहली मई 1852 और मुदीर की बात करें तो ये कोई मुसलमान नहीं थे, बल्कि दोनों गैर मुस्लिम हरदर लड़ी गई उर्दू अखबारात की मकबूलियत का और लिखने वाले मुसलमान थे, कैद कर दिया। हालांकि है जबकि दिल्ली उर्दू अखबार जमींदार अजलास के बाद तकसीम मुल्क के बाद लोगों के जहन में ये ख्याल आने लगा था कि गैर
चंदर भान ख्याल, कुलदीप नैयर वगैरह ऐसे सहाफ़ी और बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक सहाफ़ी हैं, जो उर्दू गैर मुस्लिम सहाफ़ियों का बहुत अहम रोल रहा है। सहाफ़ी हैं यूट्यूब के, और कि वो अपने तजर्बा और हम लोगों की रहनुमाई करें।